बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे मौलाना फ़ज़लुर रहमान। मौलाना फ़ज़लुर रहमान कंगाल हो गए हैं और जिस तरीके से मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ख़िलाफ़ उनके अपने लोग खड़े हो गए हैं और मौलाना की गुंडागर्दी और मौलाना की ने जो अपने लोगों को रेंट पर देने का ठेका ले लिया, उस पर अपने लोगों ने बगावत कर दी है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कैप्टन सफदर। कैप्टन सफदर के हवाले से दो अहम खबरें हैं। एक तो उनकी आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में पिशावर में जो समाअत हुई थी उस पर आज जो फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला, वो सामने आया है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ कैप्टन सफदर ने दोबारा इदारों पर हमला किया है। कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो केस है और जो पेशावर हाई कोर्ट में उनकी दो ज़मानतें पेंडिंग हैं। एक तो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, उसकी ज़मानत पेंडिंग है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत और इदारों के ख़िलाफ़ जो गद्दारी है जो वो उसके मुर्तकिब होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो वो भी एक मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये ईस्ट कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पेशावर में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी अबूरी ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो मामला सामने आया वो ये था कि कैप्टन सफदर ने के ख़िलाफ़ इमरान नवाज़ आलम जो SHO है ईस्ट कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन का, उसने ये मुकदमा दर्ज किया था। और उसने बाकायदा एक रिपोर्ट साथ लिखी है कि मैंने जो सूबाई हुकूमत है उससे परमिशन लेने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया है। और उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ वो 120B, 124A, 505 पाकिस्तान पिनल कोड, ये 3 दफ़ात के तहत उनके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। और इसमें एलिगेशन ये लगाया गया कि सैटेलाइट टाउन पेशावर में इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर बैठकर जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने ना सिर्फ रियासत से बगावत की बात की है और बल्कि इन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की बात की। आपको याद होगा एक वक्त था मौलाना फजलुर रहमान जब वो उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गरूर था या अपनी मरियम पर बड़ा गरूर था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान या वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना नहीं देंगे, हम तो जो मुख्तलिफ़ जो डिवीज़न पर या मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में जो कोर कमांडर्स के घर हैं उनके बाहर हम धरना देंगे। और हम अगर हमारे किसी शख्स को गिरफ़्तार किया गया तो हम जो है वो कोर कमांडर्स के घरों पर धावा बोलेंगे। ये एक तरह की धमकी दी थी। फिर आपको ये भी याद है कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा था कि हम रावलपिंडी जाएंगे इस्लामाबाद की जगह, तो वो तो खैर उनको तो इस्लामाबाद जाना नसीब ना हुआ, रावलपिंडी तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सारी बातें सैटेलाइट टाउन में इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर बैठकर जो कैप्टन सफदर है उन्होंने कहा था कि हमारे आजकल के जो कायद हैं मौलाना फजलुर रहमान वो ये कह रहे हैं, तो हम क्यों इधर उधर जाएंगे, हम भी पेशावर कोर कमांडर के दफ्तर घर के बाहर धरना देंगे। और ये धमकी लगाई थी। और इसके अलावा फिर रियासत के ख़िलाफ़ जैसे वो अपनी बात करते हैं। दूसरी तरफ अब ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था और इस पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और जज हैं जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर साहब, उनकी अदालत में ये जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, इनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई। और अदालत में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं पेशावर में, वो पेश हुए थे कैप्टन सफदर की तरफ से। और उन्होंने ये कहा कि जो मुल्ज़िम है उसने कोई जो ऐसी बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं कहा, जिस पर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जनाब अगर हमें इजाज़त दें तो उसकी हम वीडियो चला देते हैं और ऑनरेबल जो कोर्ट है वो ख़ुद देख लेगी। ऑनरेबल कोर्ट देखने के बाद अगर समझती है कि ये रियासत के से बगावत या गद्दारी नहीं है तो जनाब ज़मानत दे दें। अगर अदालत ये समझेगी कि नहीं, इतने सख्त अल्फाज जो दुश्मन भी इस्तेमाल करते हुए सोचता है वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो फिर अदालत ख़ुद फ़ैसला करेगी। अदालत ने कहा हम वो भी सुनेंगे। साथ आप इस केस का जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा 5 अप्रैल को पेश करें। 5 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत दी गई कैप्टन सफदर को और 5 अप्रैल को अब जो कैप्टन सफदर है उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसका रिकॉर्ड पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर मामला आगे चलेगा और अदालत फिर फ़ैसला करेगी उनके ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत के मुकदमे में। अब ये पेशावर हाई कोर्ट से एक केस में बगावत और गद्दारी के मुकदमे में वो ज़मानत लेते हैं और फिर जाकर एक जो मजमा है, छोटा सा एक मीटिंग है और वहाँ पर लोगों की गैदरिंग है, वहाँ पर तकरीर करते हैं। और तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि मेरे कमरे में जहाँ मैं अपनी अहलिया मरियम नवाज़ के साथ मौजूद था, मेरे कमरे में इन्होंने ये घुसे, इन्होंने दरवाज़े तोड़े, इन्होंने मेरी चादर और चार दीवारी को पमाल किया।
اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو میں آپ سمجھیے گا کہ میں عوانوں کا خون میرے اندر نہیں ہے، میں کوئی بغیرت ہوں، اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور یا بڑے بڑے آپ جنرل ہیں، جیسے میں ریٹائر ہوا ہوں، آپ لوگوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، جب آپ لوگ ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ کا حشر جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کیپٹن صفدر کا، کیپٹن صفدر اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی بیوی کی عزت کے لیے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے وہ ان کے اوپر بم بن کے گر جائے گا اور کیپٹن صفدر ان کی نسلیں تباہ کر دے گا۔ یہ ایک دوبارہ اس نے جو بدبختی کی ہے اور جس طریقے سے اس کی عادت ہے، اور جس طریقے سے شاید اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جب وہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں وہ نیب کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ میں ضمانت میں اپنی ضمانت کی درخواست میں پیش ہوئے تھے اور ان پر بھی انڈے پھینکے گئے تھے، جوتے پھینکے گئے تھے، مریم نواز نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا۔ مریم نواز اپنے آپ کو مریم صفدر کہتے ہوئے اسے شرم آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کہیں یہ جو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ کیپٹن صفدر کو کسی کھاتے میں گنتی ہے، اور کیپٹن صفدر دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں، صرف اور صرف اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے اور مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے وہ باولا ہو گیا تھا اور مزار قائد پر اس نے بے حرمتی کی تھی مریم نواز کی خوشامد میں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس نے اب بدبختی کی ہے، کیا اس کے اوپر بھی اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے؟ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ادارے ایسے لوگوں کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کھلے عام سر عام، وہ آپ کو ویڈیو میڈیا پر سوشل میڈیا پر مل جائے گی کہ ہر بندہ وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اس حد تک جو ہے یہ بمب بن کر گرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو ابھی تک کیوں نہیں کیفر کردار تک پہنچایا گیا، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور مریم نواز کی حفاظت کے لیے 26 مارچ کو جو ہم مریم نواز پیش ہونے جا رہی ہے، اور جس میں آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کے اوپر آج صبح بات کی تھی کہ یہ نیب کا پلان ہے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کو بھی خط لکھا گیا ہے، CCPO کو بھی خط لکھا گیا ہے، اور وزارت داخلہ کو بھی خط لکھا گیا ہے، اور آفیشیل خبر آنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزارت داخلہ نے بھی پرمیشن دے دی ہے اور ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے، اور رینجرز 25 اور 26 جو مارچ ہے وہ تعینات ہوگی وہاں پر، اور وہ جو گلو برٹ آئیں گے ان کا پوری چترول کرنے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ وہیں پہ مولانا فضل الرحمان نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے سارے کے سارے ورکرز بھی آئیں گے اور کارکنان بھی آئیں گے، اور PDM کے کارکنان بھی آئیں گے اور قیادت بھی آئے گی۔ PDM میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو واضح یہ کہہ دیا ہے کہ بلاول کہے گا تو ہم جائیں گے، نہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بات قمر زمان کائرہ نے بتا دی ہے، اور اس کے بعد بلاول 2 دن سے جو آرگو کر رہا ہے یا جو وہ جواب دے رہا ہے مریم نواز کو، تو وہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے نا، وہ تو نیب صدر ہے بیچاری، اور نیب صدر لیول کا بندے اس کو جواب دے گا، اب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں جواب دیں گے۔ اب یہ حالت ہے ان لوگوں کی، اور سیاسی گھرانے کی جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ لاہور کے سیاسی گھرانہ تھا جو پہلے سلیکٹر رہا ہے، اور اب بھی وہ اس امید میں ہے کہ وہ سلیکٹڈ پہلے بھی رہا ہے، وہ اب بھی سلیکٹڈ رہنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ نہ پہلے کبھی سلیکٹڈ ہوئے ہیں نہ اب ہوں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ مریم اور جو بلاول ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے، ان لوگوں کے دیکھیے کہتے ہیں نا کہ آسمان بدلتا ہے رنگ، کیسے کیسے جو کل تک اکٹھے بیٹھتے تھے آج مفادات کی جنگ ہے، اور مفادات کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے جب یہ اعلان کیا تو جو باغی گروپ ہے جمعیت علماء اسلام کا، اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اور جن کا اصل پورے جو مدرسہ نظام ہے، جن کا جو مولانا شیرانی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، حافظ حسین احمد کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ خط لکھا ہے مولانا شیرانی اور اس پورا جو یہ باغی بڑے بڑے علماء کرام ہیں جمعیت علماء اسلام کے، جو جمعیت علماء اسلام کا نام دیتے ہیں، اور جنہوں نے ان کی جماعت کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ فے ختم ہونا چاہیے، اور جس پر جمعیت علماء اسلام فے سے جواب طلب کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ کہا ہے، مدرسوں کو خط لکھا ہے کہ یہ حالت رہ گئی ہے کہ اب مریم نواز جو ایک کرپٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہے، جو پہلے سے مجرمہ ہے، اس کو بچانے کے لیے اب آپ مدرسوں کے علماء کرام اور وہ جو فیوچر میں علماء کرام بنیں گے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کرائے کے غنڈے بن چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے کرائے کا غنڈا،
اور جو پہلے انہوں نے رینٹ اے کراؤڈ کا نام دیا شبلی فراز نے کہ مولانا فضل الرحمان رینٹ اے کراؤڈ ہیں، وہ صرف کراؤڈ کے لیے پیسے لے کے کراؤڈ پورا کرتے ہیں، مدرسوں کے بچے لاتے ہیں۔ اب مدرسوں کا بھی ان کا کھاتہ گول ہو گیا ہے، کھاتہ بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی دینی اور شرعی حیا ہے اور غیرت ہے تو آپ مولانا فضل الرحمان کی کال پر مریم نواز کو، ایک عورت کو بچانے کے لیے نہ جائیں۔ یہ وہ ہیں جن کے باپ نے نہ صرف علماء کرام کو قتل کروایا بلکہ قادیانیوں کے بل پاس کروائے۔ انہوں نے پہلے بڑا ظلم کیا ہے علماء کرام اور مدرسوں کے ساتھ اور ہمیشہ ناروا سلوک رکھا ہے۔ اب ایسے شخص کی بیٹی کو جو کرپشن زدہ ہے، جو کرپٹ مافیا سے بلانگ کرتی ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر مدرسوں کے بچے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا تماچا ہوگا ہمارے پورے نظام پر۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کرائے کے غنڈے بن چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کی اپنی جماعت میں یا گھر میں جمہوریت نہیں ہے، وہ ملک میں کیا جمہوریت کے لیے جد و جہد کرے گا۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو ہم 28 مارچ کو ایک کانفرنس بلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف، جس میں بڑے بڑے جو علماء ہیں جو پہلے جمعیت علماء اسلام فیس سے تھے، اب وہ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اب ہم بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں مولانا کے خلاف اور مولانا کے اصل کرتوت قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس لیے 26 مارچ کو جس کے اندر دینی غیرت اور حیا ہے وہ مریم نواز کے کہنے پر اور مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر کرائے کا غنڈہ بن کے نیب آفس کے باہر نہ جائے۔ یہ پوسٹر چھپ گئے ہیں، مدرسوں کے باہر لگ گئے ہیں، یہ خط جتنے بھی ان کے مدرسوں کا نظام ہے اس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ حافظ حسین احمد اور حافظ علامہ شیرانی نے اس بات کی تصدیق کی ہے، مدرسوں نے تصدیق کی ہے، اور اب یہ سارے کا سارا معاملہ اب مولانا فضل الرحمان ہوں گے، کھوکھر برادران ہوں گے اور ثناء اللہ کے چند لوگ ہوں گے، باقی وہاں کوئی نہیں جائے گا مدرسوں کا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، اور جب اب یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے رینجرز کا اور ریڈ زون کا، اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو مریم کو بچانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔